السلام علیکم ناظرین، ہمراز ڈرامے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ صابرہ سارہ کے لیے کافی لاتی ہے۔ سارہ کسی کا نام لکھ رہی ہوتی ہے، تبھی سارہ صابرہ سے کہتی ہے صابرہ ادھر آؤ اور دیکھو کہ میں نے سارے نام لکھ تو دیے ہیں نا۔ صابرہ نام دیکھ کر کہتی ہے مجھے تو لگتا ہے یہ سب ہی ہو گیا ہے۔ سارہ صابرہ سے کہتی ہے کہ تم ایک اور نام ایڈ کرو، تبھی وہاں پر احمد کی ماں آ جاتی ہے اور صابرہ پر چلا کے کہتی ہے صابرہ میں نے کتنی دیر پہلے سے تم سے کافی مانگی تھی اور تم ابھی تک لے کر نہیں آئی ہو، کہاں ہے میری کافی؟ صابرہ کہتی ہے آپ نے مجھے تو نہیں بولا پر میں بنا دیتی ہوں۔ تبھی وہاں پر ایک اور نوکرانی آ جاتی ہے اور احمد کی ماں سے کہتی ہے کہ باجی صاحبہ آپ نے مجھے بولا تھا، اسے نہیں بولا تھا، یہ لیجیے آپ کی کافی، اور وہ احمد کی ماں کے پاس کافی رکھ دیتی ہے۔ احمد کی ماں اس سے کہتی ہے چلو جاؤ ٹھیک ہے۔ سارہ احمد کی ماں سے کہتی ہے پھوپھو مجھے آپ سے کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ احمد کی ماں سارہ سے پوچھتی ہے کہ احمد آفس چلا گیا؟ تو سارہ کہتی ہے ہاں وہ چلا گیا، مجھے احمد کی برتھ ڈے پارٹی کے لیے آپ سے کچھ ڈسکس کرنا تھا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو۔ احمد کی ماں سارہ سے کہتی ہے کہ تمہیں کوئی لمبی چوڑی پارٹی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس 2-3 لوگ بلا لو ٹھیک ہے۔ دیکھو میں پیسے کی وجہ سے نہیں کہہ رہی ہوں، میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ کوئی نیا تماشا نہ ہو جائے۔ سارہ احمد کی ماں سے کہتی ہے پھوپھو اس دفعہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی، نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی۔ تو احمد کی ماں سارہ سے کہتی ہے ادھر لاؤ میں تمہیں لسٹ بنا کر دے دیتی ہوں۔ سارہ کہتی ہے کہ میں نے اور صابرہ نے مل کر لسٹ بنا لی ہے، آپ بس ایک دفعہ دیکھ لیں، اگر کسی اور کا نام ایڈ کرنا ہے تو کر لیں۔ احمد کی ماں سارہ سے کہتی ہے کہ تم نے میری بچپن کی دوست کا نام تو لکھا ہی نہیں ہے اور اس کا نام کیوں لکھا ہے، یہ تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ سارہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ کاٹ دیں۔ تو احمد کی ماں کہتی ہے اب جب لکھ ہی لیا ہے تو بلا لو سب کو۔ احمد کی ماں نصرت سے کہتی ہے نصرت میرا فون لے کے آؤ، تبھی صابرہ کہتی ہے انہیں رہنے دیجیے میں لے کر آتی ہوں۔ تو احمد کی ماں صابرہ سے کہتی ہے ایک کافی مانگی تھی وہ تو تم نے بنائی نہیں، رہنے دو فون، اور نصرت سے کہتی ہے کہ نصرت میرا فون لے کر آؤ۔ احمد کی ماں کہتی ہے کہ مجھے کیک آرڈر کرنا ہے، تو سارہ کہتی ہے میں نے کیک آرڈر کر لیا ہے آپ رہنے دیں۔ تو احمد کی ماں سارہ سے کہتی تم نے خود ہی لسٹ بنا لی، خود ہی کیک آرڈر کر لیا، مجھ سے اب تم نے کیا صلاح مشورہ لینا ہے، یہ سب کچھ تم دکھاوے کے لیے کر رہی ہو۔ اور کہتی ہیں کہ تم سارے انتظامات بیٹھ کے کرو صابرہ کے ساتھ، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے کوئی صلاح مشورہ کرنے کی۔ تبھی وہاں پر نصرت آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بیگم صاحبہ فون لاؤں آپ کا؟ تو احمد کی ماں اس سے کہتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے فون لانے کی۔ صابرہ نصرت سے کہتی ہے کہ جاؤ یہ کافی دے آؤ ان کو۔ نصرت صابرہ سے کافی لے کر جاتی ہے اور احمد کی ماں کو دے دیتی ہے۔ صابرہ سارہ کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کس کا نام لکھنا ہے؟ تو سارہ کہتی ہے کہ یہ مسز توصیف کا نام لکھنا ہے اور صابرہ ان کا نام لکھنے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سائم کی ماں سائم سے کہتی ہے یہ کچھ تصویریں ہیں لڑکیوں کی، اگر ان میں سے کوئی ایک پسند آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ سائم اپنی ماں سے کہتا ہے یہ کس خوشی میں ہے اور کس کے لیے ہیں؟ سائم کی ماں سائم سے کہتی ہے یہ تمہاری شادی کے لیے ہیں تصویریں اور کسی کے لیے نہیں ہیں، اور تم تو باہر کام کے لیے چلے جاتے ہو، میں یہاں گھر ان دیواروں کو دیکھ دیکھ کر تھک چکی ہوں، تمہاری جب دلہن آئے گی تو اس گھر میں تھوڑا بہت ہلا گلا ہوگا۔ سائم اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس گھر میں آ کر اس گھر کی بلانیت کو دور کر سکتی ہے؟ سائم کی ماں سائم سے کہتی ہے دیکھو بیٹا فراز تو چلا گیا ہے، اب یہ زندگی ہے، آگے تو بڑھنا ہی پڑتا ہے۔ سائم تم مجھے ہی دیکھ لو، تمہارے لیے تمہاری وجہ سے میں اپنی نارمل زندگی میں واپس آ رہی ہوں۔ سائم اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تبھی سائم کی ماں سائم سے کہتی ہے کہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، ہم کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ سائم اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہتا ہے کہ وہ کوشش بیکار ہی ثابت ہوگی، کیونکہ یہ جو اداسی ہے اس نے ہمارے وجود کے اندر ڈیرا ڈال لیا ہے۔ سائم کی ماں سائم کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ روز قیامت مجھے میرے رب کے سامنے بالکل بھی شرمندہ مت کرو، تمہارا بھی سائم خوشیوں پر پورا حق ہے، اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو، شادی کرو، اپنا گھر بساؤ۔ سائم اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تبھی سائم کی ماں سائم سے کہتی ہے کہ میں تمہیں اس وعدے سے آزاد کرتی ہوں جو میں نے وعدہ فراز کی موت پر تم سے لیا تھا، میں تمہیں آزاد کر دیتی ہوں اس وعدے سے۔ فراز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ نے تو وعدہ واپس لے لیا، مجھے اس وعدے سے آزاد کر دیا، لیکن میں اس وعدے میں بہت آگے نکل چکا ہوں، اب میں فراز بھائی کے قاتلوں کو ان کی منزل تک پہنچا کر ہی واپس لوٹوں گا۔ سائم کی ماں سائم کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ بیٹے اپنے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہ کرو۔ تو سائم اپنی ماں سے کہتا ہے کہ فراز بھائی نے میری پوری زندگی میں مجھ سے بہت پیار کیا ہے اور یہ سب کچھ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ سائم اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ کی طاقت میری کمزوری نہیں ہے ماں۔ تو سائم کی ماں سائم سے کہتی ہے کہ کمزوری ہے بیٹا، کمزوری ہو گئے ہیں ہم، قانون سے ہار گئے ہیں۔ سائم اپنی ماں سے کہتا ہے نہیں ماں، قانون ہار گیا لیکن میں نہیں ہارا۔
اور میں تب تک ہاروں گا بھی نہیں جب تک میں اپنے بھائی کے قاتلوں کو ان کی سزا یعنی کہ موت تک نہ پہنچا دوں۔ یہ کہہ کر سائم واہن سے چلا جاتا ہے۔ اس کی ماں کچھ سوچنے لگ جاتی ہے جبکہ اگلی صبح ہو جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سارہ احمد کے کپڑے نکال رہی ہوتی ہے کبرڈ سے، تبھی سارہ احمد سے کہتی ہے احمد تم شام کو جلدی گھر آ جانا۔ احمد پوچھتا ہے کیوں، تو سارہ کہتی ہے کہ میں کہہ رہی ہوں۔ اس نے کہا احمد کہتا ہے کہ کوئی وجہ بھی ہو، تو سارہ کہتی ہے اگر تم جلدی نہ آئے تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ تو احمد سارہ سے کہتا ہے بس تم یار یہ ناراض ہونے کی دھمکی نہ دیا کرو، میرا یہ جو دل ہے نا یہ بند ہو جاتا ہے۔ سارہ احمد سے کہتی ہے کہ اس دل کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو دل ہے یہ میرے پاس ہے اور میں اس دل کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں۔ احمد سارہ کو پکڑ کر کہتا ہے یہ تو ہے۔ سارہ سے کہتا ہے یہ تم کیا کرتی پھرتی ہو، تو سارہ احمد سے کہتی ہے کہ سرپرائز ہے، تمہیں پھوپھو سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ احمد کہتا ہے تو تمہاری اور پھوپھو کی دوستی ہو گئی ہے، تو سارہ کہتی ہے ہماری لڑائی کب ہوئی تھی، ٹھیک ہے تو پھر میں چلوں، تو سارہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے چلو۔ سارہ احمد کو بھیج دیتی ہے جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صابرہ سائم کو فون کر کے کہتی ہے سائم بھائی ابھی تو تیاریاں چل رہی ہیں، گیسٹ نے شام کو آنا ہے۔ صابرہ سائم سے کہتی ہے کہ آپ خود آئیں گے، تو وہ کہتی ہے کہ ایسے نہ کرے، میں ہوں نا، میں آپ کو ساری رپورٹیں خود دوں گی۔ صابرہ سائم سے کہتی ہے ٹھیک ہے میں سب کچھ سمجھ گئی ہوں۔ تبھی پیچھے سے ایک نوکرانی آ جاتی ہے، جب صابرہ مڑتی ہے تو وہ کہتی ہے ہاں میں سمجھ گئی ہوں، میں تمہارے لیے فنکشن سے لاؤں گی نا کیک۔ صابرہ فون کاٹ دیتی ہے، تبھی وہ نوکرانی اس سے کہتی ہے کہ تم کس کو گھر کی رپورٹیں دیتی رہتی ہو، تو صابرہ کہتی ہے کہ میں کسی کو کیوں دوں گی رپورٹیں، میری چھوٹی بہن ہے اس سے بات کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ آج گھر میں پارٹی ہے تو اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی، میری بہن کا پارٹی میں آنے کا دل کر رہا تھا، تو وہ نوکرانی اس سے کہتی ہے کہ کسی کو بھی یہاں بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نہیں پتہ یہ بیگم صاحبہ کا گھر ہے، وہ بہت غصہ کرتی ہیں۔ تو صابرہ کہتی ہے میں نے منع تو کر دیا ہے، تو وہ نوکرانی صابرہ سے کہتی ہے باتیں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ اور میں اب تمہارے ہاتھ میں دوبارہ فون نہ دیکھوں۔